قرآن مجید میں سورہ کہف اٹھائیے، اصحاب کہف کا ایک طویل مدت تک اس غار میں سوئے رہنا اور اللہ جل شانہ کے حکم سے ان کی کروٹیں بھی بدلتی رہی اور ان کے جسم کو کوئی آزار بھی نہیں پہنچا۔ 300 سے کچھ زیادہ یا کچھ کم سال وہ وہاں رہے۔ تو یہ وہ کرامات ہیں جن کا ذکر قرآن کے دامن میں موجود ہے۔ اس کا مختلف احادیث میں بنی اسرائیل کے کچھ اولیاء کا ذکر ہے، ان کی کرامات کا بیان ہے۔ کتب تواریخ میں پڑھیں، کتب احادیث دیکھیں، صحابہ کی کرامات کا ذکر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کرامات کا کتنا بیان ہے کہ دریائے نیل آپ کے رکے سے چلتا ہے۔ یہ کرامت ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی اور اصحاب رسول کی، اہل بیت اطہار کی کرامات ہیں، اولیاء کی کرامات ہیں۔ تو کرامت کا من حیث الکرامت انکار نہیں ہو سکتا، اور کسی بزرگ کی جو مسلمہ بزرگ ہے اس کی کرامت کا انکار کرنا بھی محرومی ہے۔ لیکن دور موجود کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نام سے مختلف خود ساختہ کرامات بھی معاشرے میں مشہور کر دی ہوتی ہیں۔ تو درایت کے پیمانے پہ پرکھ کر کے ایسی کرامات جو انہوں نے مشہور کر دی اور وہ جھوٹی ہوتی ہیں تو ان کا انکار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کرامت ہوتی ہے اللہ کے ولی کی، اور ولی کی شان کیا ہے؟ الولی هو العارف باللہ، ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی جل شانہ کا جاننے والا ہو، عارف باللہ ہو، اس کی ذات کا اور اس کی صفات کا حسب امکان، اور امور شرعیہ پر کاربند ہو، شریعت پر مواظبت کرتا ہو، فرائض واجبات کی ادائیگی اس کا معمول ہو، بلکہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے بعد کثرت نوافل سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور پھر جب بندہ اللہ کے قریب ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو ولی کے اجزائے ترکیبیہ، ولی کیسے بنتا ہے، کون سی خوبیاں ہیں جو اللہ کے بندے میں ہونی چاہیے، کن خوبیوں کا حامل ہو اور کن اوصاف حمیدہ کا مالک ہو کہ ہم اس کو ولی کہیں گے۔ ایک تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ میں نے عرض کیا کہ اولیاء اللہ کی عموماً کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب صرف کرامات ہی بیان کی جائیں گی، معیار ولایت بیان نہیں ہوگا، تو مختلف لوگوں کی شعبدہ بازیوں کو لوگ کرامت سمجھ لیں گے اور ان کے پیچھے چل کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت برباد کریں گے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا پورا ادراک ہونا چاہیے کہ ولی کسے کہتے ہیں، اور اس معیار پر ہم کسی کو دیکھیں۔ اس کے باوجود اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، چونکہ نبی اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے، ولی اپنی ولایت کا اعلان نہیں کرتا۔ نبی کے اوپر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ بتائے کہ میں نبی ہوں، لیکن یہ چیز ولی پر نہیں ہے۔ وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائیں، لوگوں سے پوشیدہ رہیں۔ وہ اپنی ولایت کے لیے تشہیری مہم نہیں چلاتے، بلکہ وہ خلق خدا کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ کرامات
کا صدور ہو جانا ممکن ہے. اگر کوئی کرامت صادر ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ ان کا مقصود نہیں ہوتا کہ ہم سے کسی کرامت کا ظہور ہو. کبھی کبھار کسی ایسی حالت میں کسی کرامت کا صدور ہو جاتا ہے. تو ولی دو صفات کا حامل ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو قرآن نے بیان فرمایا. ایک تو وہ مومن کامل ہوگا، کامل مسلمان ہوگا، اور دوسرا وکانوا یتقون، وہ پرلے درجے کا متقی ہوگا، اعلی درجے کا پرہیزگار ہوگا. اس کی زندگی تقوی سے عبادت ہو، اس کے شب و روز حزم و احتیاط سے گزریں گے. وہ شریعت بیضاء پہ عمل پیرا ہوگا اور شریعت کی جانب سے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا. اس کی زندگی کے اندر لغویات نہیں ہوں گی، اس کی زندگی کے اندر فضولیات نہیں ہوں گی، اس کی زندگی منظم اور مرتب ہوگی. وہ خواہشات کا اسیر نہیں ہوگا، وہ آرزوؤں کا بندہ نہیں ہوگا، وہ مال و زر کا پجاری نہیں ہوگا، وہ ہوس زدہ نہیں ہوگا، وہ لالچی نہیں ہوگا، متکبر نہیں ہوگا، متمرد نہیں ہوگا، سرکش نہیں ہوگا. اس کی نظر لوگوں کے دلوں پہ ہوگی، لوگوں کی جیبوں پہ نہیں ہوگی. وہ خواہشات کی دنیا کا باسی نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ کے قرب کا متلاشی ہوگا، اور قرب کی جو منزل اسے میسر ہے اس سے وہ آگے جانا چاہے گا. اس کی آرزو یہ ہوگی کہ مجھے اللہ کی قربتیں اور نصیب ہوں. ہر لہجہ نیا طور نئی برکے تجلا، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے. وہ آگے بڑھتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا. اس کی آرزو یہ ہوگی کہ مجھے اللہ کا جتنا قرب نصیب ہو جائے وہی میرے لیے غنیمت ہے، اور وہی اس کی زندگی کا مطمع نظر ہے. اس کی مستی، اس کی زندگی کا سرور، اس کے باطن کا جمال بس اسی میں ہے کہ اسے اللہ کی قربتیں حاصل ہوں اور وہ رضا الہی کے لیے کوشاں ہوگا. مخلوق اس کے گرد جمع ہو، لوگ آئیں، وہ ان کی ضرورتیں ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کی ضرورت رب کی رضا ہے. اور آنے والی مخلوق پر شفقت اس کا مزاج ہوگا، تاکہ مخلوق خدا کی خدمت کر سکے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ تمام کی تمام خیر دو چیزوں میں جمع کر دی گئی ہے، دو چیزوں میں ساری بھلائی جمع کر دی ہے. آپ خلاصہ تصوف کا سننا چاہیں، دین کا خلاصہ سننا چاہیں، اللہ کے ولی کا مزاج دیکھنا چاہیں، تو ان دو جملوں میں ہر شے سمو دی گئی ہے. التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ. اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکام کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کے جانب سے جو حکم بندے کے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کی تکریم اور ان کی تعظیم کرنا، یعنی ان کو بجا لانا تعظیم و تکریم کے ساتھ. اور دوسرا والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، مخلوق کے ساتھ رویے خوبصورت ہونا، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی خوبصورتی کے ساتھ ادائیگی. یہ اللہ کے ولیوں کا شعار ہے. وہ اللہ کے حقوق کو بھی پامال نہیں ہونے دیتے اور اس کی مخلوق کے حق کو بھی پامال نہیں ہونے دیتے. اور حقیقی صوفی وہی ہوتا ہے جو اپنے اللہ کے، اپنے رب کے حقوق کی بھی پاسداری کرے اور لوگوں کو بھی اذیت نہ دے اور لوگوں کے حقوق کا بھی پورا پورا خیال رکھے. اس کا وجود ضرر کا سبب نہ ہو، نفع کا ذریعہ ہو. اس کا وجود لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہو، گمراہی کا سبب نہ ہو. اور وہ لوگوں کے لیے راحت اور رحمت کا ذریعہ ہو، زحمت کا سبب نہ ہو. تو اللہ کا ولی ایمان اور تقوی کے نور سے مالا مال ہوتا ہے. ایمان ہے تو پرلے درجے کا، اللہ پر اتنا پختہ یقین کہ رشک آئے، اور عمل، صالح اعمال، تقوی، پرہیزگاری،
خوف خدا، خشیت الہی. اگر ان صفات میں اللہ کے ولی کو دیکھو تو آپ کو رشک آئے کہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے خوف رکھنے والا اور اللہ کے احکام کو بجا لانے والا ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا. تو ان دو خوبیوں کا وہ حامل ہو تو وہ ولی کہلاتا ہے. یہ وہ تعریف ہے جو قرآن نے کی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان اور تقوی کے مجموعے سے جو چیز نصیب ہوتی ہے اسے ولایت کہا جاتا ہے. اگر ایمان ہی نہیں ہے، عقائد ہی درست نہیں ہے تو پھر ولایت کہاں سے نصیب ہو؟ اور اعمال صالحہ ہی نصیب نہیں ہے تو پھر وہ لوگوں سے، اہل ایمان سے ممتاز ہو کے ولی کیسے بنے گا؟ تو یہ بات اچھی طرح سے ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے. قرآن مجید میں سورہ الفرقان میں اللہ تعالی جل شانہ نے عباد الرحمن کی کچھ صفات بیان کی ہیں. عباد الرحمن سے مراد یہی اللہ والے لوگ ہیں، یہی صالحین اولیاء مراد ہیں. ان کی کچھ خوبیوں کا ذکر کیا گیا، ذرا دیکھ لیجئے اور میں اور آپ کوشش کریں کہ ہم ان خوبیوں کے حامل ہو جائیں. دیکھیے، جو ولایت ہے وہ کسبی ہے، نبوت وہبی ہے. یعنی کوشش سے، محنت سے، کثرت عبادات کے ذریعے سے کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا، چونکہ نبوت اللہ کی خاص عطا ہے اور وہ جس کو چاہے نبوت کے منصب پہ سرفراز کرے. یہ منصب وہبی ہے، اللہ کی طرف سے بغیر جو ہے وہ کسی کے اعمال کے بغیر اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کو منتخب کرتا ہے اس کو نبوت دیتا ہے. اور جو نبی ہوتا ہے پھر اس کی عادات ہی ایسی ہوتی ہیں، اس کی زندگی کے اندر صالحیت ہوتی ہے، اس کی زندگی کے اندر تقدس ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر نجابت ہوتی ہے، اس کی طبع کے اندر شرافت ہوتی ہے، اور اس کو عصمت نصیب کی گئی ہوتی ہے کہ گناہ کا اس سے صدور ہی نہیں ہوتا. لیکن جو ولایت ہے وہ کسبی ہے. جو شخص محنت کرے، کوشش کرے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے دن رات عبادات میں اپنے آپ کو مصروف رکھے، اللہ اسے درجہ ولایت عطا فرما دیتا ہے.